بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک مرد کی دو شادیاں ہوں، پہلی بیوی سے ایک بیٹی ہے اور پہلی بیوی طلاق بھی ہو چکی ہے اور دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے لیکن بیوی موجود ہے، تو اب اس موجود بیوی کو اس شوہر کے میراث سے کتنا حصہ ملے گا اور طلاق شدہ بیوی اور اس کے اولاد کا کتنا حصہ ہوگا؟ ویسے یہ سوال ایک عورت نے کمنٹ میں پوچھی ہے، بعین ہی وہی کمنٹ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم، میری شوہر کی پہلی شادی سے ایک لڑکی ہے اور پہلی بیوی سے طلاق ہو چکی ہے۔ میں ان کی موجود بیوی ہوں اور میرے اولاد نہیں ہے۔ میرے شوہر کے ورثے میں مجھے کیا ملے گا؟ ان کی صرف ایک لڑکی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے بھی اولاد نہیں ہے۔ مجھے ویڈیو بنا کر تفصیل سے جواب درکار ہے۔ تو چلیے مسئلہ کو حل کرتے ہیں، لیکن مسئلہ حل کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب تو کریں۔ آپ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے۔ سب سے پہلے میت کا لمبا سا نقشہ کھینچیں، میت کے اوپر میت کا نام لکھیں، فرض کرو زید۔ بائیں جانب کل طریقہ لکھیں، چونکہ آپ نے کل طریقہ ظاہر نہیں کی اس لیے یہاں خالی جگہ چھوڑیں۔ میت کے نیچے ورثہ کے نام لکھیں، سب سے پہلے بیوی ہے، یہ ہو گئیں بیویاں۔ پھر میت کی ایک لڑکی ہے، یہ ہو گئیں ایک لڑکی۔ سب سے پہلے بیوی کا حصہ نکالتے ہیں۔ اگر میت کو اولاد ہے تو بیوی کا حصہ ہے کل طریقہ کا 8واں حصہ، 1/8، 1/8۔ اور اگر میت کو کوئی اولاد نہ ہو تو بیویوں کو ملے گا چوتھائی حصہ، 1/4، 1/4۔ تو اس مسئلہ میں چونکہ میت کو دوسری بیوی سے ایک بیٹی ہے تو اولاد ہے، تو بیوی کا حصہ ہو گیا 1/8، 8واں حصہ۔ چاہے ایک بیوی ہو، دو بیویاں ہوں یا 3-4 بیویاں ہوں، ان سب کو 8واں حصہ مل کر ان سب پر تقسیم ہوگا۔ لیکن چونکہ اس مسئلہ میں وہ پہلی بیوی طلاق شدہ ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ محروم ہوگا۔ 8واں حصہ کل کے کل اسی موجود ایک بیوی کو ملے گا۔ اور چونکہ اس مسئلہ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ترکہ کتنا ہے، اس لیے مسئلہ کو اس طرح حل کریں گے کہ کل ترکہ جتنا بھی ہو، کم ہو یا زیادہ، سب ترکہ کے 8 حصے بنائیں گے، اوپر لکھیں گے 8، یعنی کل ترکہ کو 8 حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو 8 کا 8واں حصہ 1 ہے، اس لیے بیوی کا حصہ ہو گیا 1۔ اب باری ہے بیٹی کا۔ جب میت کو بیٹا نہ ہو، بیٹی 1 ہو، تو بیٹی کا حصہ ہوگا کل ترکہ کا نصف حصہ، یعنی 1/2۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترکہ کے جو حصے ہیں وہ ہیں 8، تو 8 کا نصف ہے 4، تو 8 حصوں میں سے بیٹی کو ملا 4 حصے۔ اب دیکھیں، 8 حصوں میں سے 1 بیوی کو ملا، 4 بیٹی کو، دونوں کو ملا کر ہم نے 8 میں سے 5 جب نکال دیے تو باقی بچا 3 حصے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 حصے کس کو ملیں گے؟ اب دیکھیں گے، اگر اسبا میں سے کوئی موجود ہے تو یہ اسبا کو ملیں گے، لیکن سوال میں آپ نے کسی بھی اور وارث کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا ہے، مطلب اسبا نہیں ہے۔ مثلا اسبات یہ ہیں، پہلے نمبر پر بیٹا پوتا نیچے تک، دوسرے نمبر پر باپ دادا اوپر تک، تیسرے نمبر پر بھائی بھتیجے، چوتھے نمبر پر چچا چچا زاد، پھر باپ کے چچا اور چچا زاد۔ یہ یاد رکھیں، بعض اسبات کی موجودگی میں مسئلہ کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ تو آپ کے مسئلہ میں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو یہ 3 جو باقی ہیں یہ پلٹ کر یعنی رد ہو کر دوبارہ بیٹی کو مل جاتی ہیں، تو مطلب یہ مسئلہ ردیہ ہوگا۔ ردیہ ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ بقیہ حصے جو اسبات کو ملنی چاہیے، اگر اسبات میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو یہ بچے ہوئے حصے رد ہوں گے اصحاب فرائض کی طرف۔ تو اس صورت میں اصحاب فرائض کو اپنا خود کا حصہ بھی بطور اصحاب فرائض مل چکا ہے، اور یہ والا حصہ بھی دوبارہ بطور رد ان کو ملیں گے۔ اور ہاں، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اصحاب فرائض میں سے زوجین پر رد نہیں ہوگا، یعنی بیوی مرا ہے شوہر پر رد نہیں ہوگا، اس کو صرف ایک بار میراث ملے گی۔ اگر شوہر مرا ہے تو بیوی پر بھی رد نہیں ہوگی، اس کو صرف ایک بار میراث ملے گی۔ اس رد کے بارے میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چینل میں جائیں
میراث والے پلے لسٹ میں بعنوان ٹیچر نے میراث غلط تقسیم کی ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو میراث کا مسئلہ حل کرنا ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔